بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زورا پور را الزربا بنا کردن حرف اول را بر حال خود گذاشتہ ثانی را فتح دادا الف مکسورہ علامت وحدان را حذف کردہ تنوین مقدرہ را ظاہر نمودند تا الزربا زربن شد. اسم تفضیل مؤنث کے صیغے بھی رہ گئے ہیں، دو وہ بیان ہو رہے ہیں. زربا زربیان زربیات ان پر قانون آ گئے. آگے چوتھا صیغہ زورابن جمع مکسر کا. زورابن کو زربا سے بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں؟ کیونکہ جمع مفرد سے بنتے ہیں. حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، کس کو؟ ضاد کو. را کو فتح دیا، را کو فتح دیا تو بن گیا زور سے زورا. تو الف مکسورہ چونکہ واحد کی علامت ہے اس کو حذف کیا، تنوین مقدرہ کو ظاہر کیا تو زور با سے زورا بن بن گیا. زورا بن کو زوربا سے بناتے ہیں. حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو فتح دیا، الف مکسورہ علامت وحدان کو حذف کیا، تنوین مقدرہ کو ظاہر کرتے ہیں تو زربا سے زورابن بن گیا. زورابن کو زربا سے بناتے ہیں. حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو فتح دیا، الف مکسورہ علامت وحدان کو حذف کیا، تنوین مقدرہ کو ظاہر دکھاتے ہیں تو کرتے ہیں تو زربا سے زرابن ہو گیا. شاباش شاباش شاباش. زرابن کو زربا سے بنا کرتے ہیں. حرف اول اب کو بناتے ہیں. حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو فتح دیا، ثانی کو فتح دیا، الف مکسورہ علامت وحدان کو حذف کیا، تنوین مقدرہ کو ظاہر کرتے ہیں تو زربا سے زرابن ہو گیا. زریبا را الزربا بنا کردند حرف اول را بر حال خود گذاشتہ ثانی را فتح دادا سکون جائے ساکنہ علامت تصغیر بفتح ما قبل در آوردند و باقی را بر حال خود گذاشتند تا الزربا زریبا شد. زریبا کو زربا سے بناتے ہیں. حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا چونکہ پہلے مضموم ہے، تصغیر بنا رہے ہیں. ثانی کو فتح دیا، ثانی کو فتح دیا، کس کو؟ را کو. کیا بن گیا؟ تیسری جگہ یا ساکنہ علامت تصغیر کی لائے. با فتح ما قبل کی یہاں ضرورت نہیں ہے کہ ہے، اس لیے کہ کہہ جو دیا ہے کہ تصغیر بنانے کا تو قانون ہی ہے، اول کو ضمہ ثانی کو، تو وہ کہہ دیا ثانی کو فتح دیا. تو یا ساکنہ علامت تصغیر کی لائے، باقی کو اپنے حال پر چھوڑا تو زربا سے زریبا بن گیا. زریبا کو زربا سے بناتے ہیں. حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ یا ساکنہ علامت تصغیر کیا کیا؟ تصغیر در بردند لائے اور باقی کو اپنے حال پر چھوڑا تو زربا سے زریبا ہو گیا. زریبا کو زربا سے بناتے ہیں. حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ یا ساکنہ علامت تصغیر لاتے ہیں اور باقی کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں تو زربا سے زریبا ہو گیا. زریبا کو زربا سے بناتے ہیں. حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ یا ساکنہ علامت تصغیر لائے، باقی کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں تو زربا سے زریبا ہو گیا. زربا سے زریبا ہو گیا. فعل تعجب منہ ما اضربہ را الضربن بنا کردند حمزہ مفتوحہ و سکون فا کلمہ در اولش در آوردہ، عین کلمہ را فتح دادا و تنوین تمکن علامت اسمیت را حذف کردہ، آخرش را مبنی بر فتح ساختن تا الضربن ما اضربہ شد. اچھا اضربہ ہو جو ہے نا، ہو وہ تو مفعول، وہ تو اس کا فاعل ہے نا، وہ تو جو بھی لگا دیں جی. یہ بات سمجھیے نا جی. ما اضربہ زیدن جو بھی. اچھا جی، ما اضربہ ہو کو تو شروع میں ما تعجبیہ ہے، اس کی بات بھی نہیں ہے، بات اضربہ کی ہے. کس کی؟ اضربہ کی. شروع میں ما تعجبیہ ہے، آخر میں وہ بظاہر مفعول ہے لیکن ہے وہ فاعل. ترکیب پڑھ چکے ہو نحمیر میں.
ازرابا اس کی بات ہے، ازرابا کو ضربن سے بناتے ہیں، حمزہ مفتوحہ فا کلمہ کے سکون کے ساتھ شروع میں لائے تو زر سے بن گیا از، عین کلمہ کو فتح دیا بن گیا ازرا، تنوین تمکن علامت کیونکہ فعل بنا رہے ہیں نا، علامت اسمیت حذف کیا، آخر کو مبنی بر فتح کیا تو بن گیا ازرابا، شروع میں ما تعجبیہ آ گئی، آخر میں فاعل آ گیا تو کیا بن گیا، اے مطلب ہے بات سمجھیے، ما اور ہو کا بیان نہیں ہے، سیغہ بیان ہو رہا ہے جی، فعل تعجب اس سے، ما ضربہو کو سورہ بطران میں پوری تفصیل بیان کی تھی لیکن یہاں صرف ازرابا کو بیان کیا ہے، ما ضربہو کو ضربن سے بناتے ہیں، حمزہ مفتوحہ فا کلمہ کے سکون کے ساتھ اس کے اول میں لائے، عین کلمہ کو فتح دیا اور تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کرتے ہیں، اس کے آخر کو مبنی بر فتح بناتے ہیں، تو ضربن سے ما ضربہو بن گیا، فعل تعجب اس سے، ما اضربہو کو ضربن سے بناتے ہیں، حمزہ مفتوحہ فا کلمہ کی سکون کے ساتھ اس کے اول میں لائے، عین کلمہ کو فتح دیا اور تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کیا، اس کے آخر کو مبنی بر فتح بناتے ہیں تو ضربن سے ما اضربہو ہو گیا، شاباش جانے اس سے ما ازرابہو کو ضربن سے بناتے ہیں، حمزہ مفتوحہ فا کلمہ کے سکون کے ساتھ اس کے اول میں لائے، عین کلمہ کو فتح دیا، تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کیا، اس کے آخر کو مبنی پر فتح بنایا تو ضربن سے ما ازربہو ہو گیا، وَأَضْرِب بِهِ رَاءَ ضَرْبًا بِنَا کردن، حمزہ مفتوحہ بسکون فا کلمہ در اولش در آوردہ، عین کلمہ را کسرہ دادا، تنوین تمکن علامت اسمیت را حذف کردہ، آخرش را وقف کردن، پس از الحاق ضمیر مجرور متصل با بائے جارہ اجتماع دو حرف از یک جنس شد، اول ساکن ثانی متحرک، اول را در ثانی ادغام کردن تا ضربن اضرب به شد، اضرب نہیں ہے، ما ضربہو تک کیا ہوتا ہے، اضرب به، کاتب دی غلطی ہے، دھیان کو نہ کرے نے، اضرب بہی کو کس سے بنایا، ضربن سے بنایا، بہی کی بات نہیں ہے، بات اضرب کی ہے، کس کی ہے، یوں بنایا کہ ضربن کے شروع میں حمزہ مفتوحہ لائے، فا کلمے کو ساکن کر کے تو بن گیا از، کیا بن گیا، عین کلمہ جو راز کو کسرہ دیا بن گیا از رے، تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کر دیا، آخر کو وقف کیا تو بن گیا از رب، کیا بن گیا، آگے چونکہ بے ہی ساتھ لگایا ہے تو دو بیواں کٹھیاں ہو گئے، بیت بے تو جڑا نا جی از رب بے ہی، اول کو ثانی میں ادغام کیا، از رب بے ہی ہو گیا جی، کی ہو گیا، از رب بے ہی ہو گیا جی، چلو جی، اضرب بہی کو ضربن سے بناتے ہیں، حمزہ مفتوحہ فا کلمہ کے سکون کے ساتھ اس کے اول میں لاتے ہیں، عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں، تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کرتے ہیں، اس کے آخر کو وقف کرتے ہیں، یہ بن گیا اضرب کے پھر اضرب، یہ بن گیا، پس ضمیر مجرور متصل کے الحاق کے ساتھ، کہ الحاق سے ساتھ بائے جارہ کے او بہی بے جو نال لائی، کون لائی، یہ مطلب ہے، پس ضمیر مجرور متصل کے الحاق سے بائے جارہ کے ساتھ کیا ہوا، اجتماع دو حرف کا ایک جنس سے ہو گیا، کون، بیواں، سمجھ آئیے جی، اول ساکن ثانی متحرک، اول کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں تو ضربن سے اضرب بہی ہو گیا، اضرب بہی کو ضربن سے بناتے ہیں، حمزہ مفتوحہ فا کلمہ کے سکون کے ساتھ اس کے اول میں لائے، عین کلمہ کو کسرہ دیا، تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کیا، اس کے آخر کو وقف کرتے ہیں
پس ضمیر مجرور متصل کے الحاق سے بائے جارہ کے ساتھ اجتماع دو حرف کا ایک جنس سے ہو گیا. اول ساکن ثانی متحرک. اول کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں تو ضربن سے اضرب ہی ہو گیا. زارو بارہ ضربن بنا کردن حرف اول را برحال خود گزاشتہ. ثانی را ضمہ دادا تنوین تمکن علامت اسمیت را حذف کردہ. آخرش را مبنی بر فتح ساختن تا ضربن زارو باشو. فعل تعجب کے دو سیغے تو مشہور ہیں، ما اضربہ اضرب بہی. دونوں کا معنی ہے کہ یہ پڑھ چکے ہو، کتنا اچھا ہے، کتنا مارا ہے اس نے، یار بم کر دیتی ہے. تو زاروبا کے اوپر عاشق لگا ہوا ہے، زاروبا کونے تھے. بدا کے لفظ زاروبا از فعل تعجب بغیر از ما اضربہ و اضرب بہی در نظر کر نیامدہ مگر در کتب ارشاد و جمالی. بھی اے جڑا سیگا ہے نا، بھی بعض کتاباں میں ملتا ہے لیکن ایڈا استعمال کوئی نہیں. کون تے تیل آ کے کی بنتا ہے وہ پھر پکوائی دا اس واسطے بھی کہ جڑا بھی کوئی استعمالی سیگا ایک باری زبان تو نکل جائے نا، بھی کہڑے بھی آ جائے تو پریشانی نہ بنے جی. اچھا جی، زاروبا کو ضربن سے بناتے ہیں، حرف اول کو اپنے ہار پر چھوڑا. زاروبا کو ضربن سے، ثانی کو ضمہ دیا، ثانی کو تو زر سے بن گیا زارو. تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کر کے آخر کو مبنی بر فتح کیا تو ضربن سے زاروبا بن گیا. زاروبا کو ضربن سے بناتے ہیں، حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو ضمہ دیا، تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کیا، اس کے آخر کو مبنی بر فتح بناتے ہیں تو ضربن سے ضربہ ہو گیا. زاروبا کو ضربن سے بناتے ہیں، حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو ضمہ دیا، تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کیا، اس کے آخر کو مبنی بر فتح بناتے ہیں تو ضربن سے زاروبا ہو گیا. زاروبا کو ضربن سے بناتے ہیں، حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو ضمہ دیا، تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کیا، اس کے آخر کو مبنی پر فتح بنایا تو ضربن سے زاروبا ہو گیا. جی، اتم شدن بنا ہائے باب اول. باب اول پورا ہو گیا، کون نہیں ہوا؟ ہو گیا. باب دوم صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل چو النصر یاری کر. آشیت کے لکھے ہے باب دوم بعین ہی مثل باب اول کے ہے، وینیا 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 گل پوری ہو گئی. باب دوم، باب لغت میں دروازے کو کہتے ہیں. باب لغت میں، اچھا جی، در لغت دروازہ و طائفہ را گویند، دروازہ اور ایک حصے کو. صرفیوں کی اصطلاح میں باب کس کو کہتے ہیں کہ ماخذ کون تے ان دی ساری آل اولاد، ماخذ تے ان دی ساری، یہ جو مجموعہ ہے جن میں لفظی معنوی مناسبت ہوتی ہے. سمجھ آئیے، ماضی اول، ماضی کے صیغہ اول سے لے کر فعل تعجب تک بمائے ماخذ کون مصدر، اس مجموعے کو صرفیوں کی اصطلاح میں باب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھئی باب کس کو کہتے ہیں صرفیوں کی اصطلاح میں؟ مصدر اور مصدر سے جو کچھ بنتا ہے، یعنی ماضی کے پہلے صیغے سے لے کر فعل تعجب تک ساری گردان اور بمائے ماخذ، اس مجموعے کو صرفیوں کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ باب کی نسبت کدھر ہوتی ہے، تو اس میں اصل تو مصدر ہے. کیا ہے کہ باب کی نسبت مصدر کی طرف ہوتی ہے. یہ مسئلہ سمجھا جائے، کس کی طرف ہوتی ہے؟ اس لیے غیر ثلاثی مجرد کے صیغے ان کو منصوب مصدر کی طرف کرتے ہیں. مثلا اکرامہ، یہ کس باب سے ہے جی؟ یہ باب افعال سے ہے. کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے کو نہیں آ رہا ہے؟ اکرامہ کس باب سے ہے؟ باب افعال سے. لیکن ثلاثی مجرد چونکہ
باب کی طرف نسبت کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے کہ نہیں. ثلاثی مجرد کی مصدروں کا وزن کوئی مخصوص نہیں ہے. ثلاثی تاکہ مصدر کا نام لیں تو پتہ چل جائے کہ یہ ضرب یضرب ہے یا نصر ینصر، یہ پتہ. اس مجبوری کے پیش نظر 6 بابوں میں باب کی جو نسبت ہوتی ہے وہ ماضی اور مضارع کے 2 صیغوں کے مجموعے کی طرف ہوتی ہے. 2 صیغوں کے. بھائی ضارب کس باب سے ہے جی؟ باب ضرب یضرب سے ہے، فعل یفعل سے ہے. اور شہرت ہو جائے تو پھر صرف ماضی کا صیغہ بھی کافی ہوتا ہے. کس باب سے ہے؟ ضربہ سے ہے. کس باب سے ہے؟ سامع سے ہے. کس باب سے ہے؟ کرما سے ہے. کس باب سے ہے؟ نصر سے ہے. کس باب سے ہے؟ مانا سے ہے. بات سمجھیے. اصل میں باب کی جو نسبت ہوتی ہے وہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ مصدر کی طرف. یہی وجہ ہے کہ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، چونکہ مصدروں کا وزن خاص ہے اس لیے باب کی نسبت کدھر کرتے ہیں؟ 6 بابوں میں چونکہ مصدروں کا وزن مخصوص، اس مجبوری کے پیش نظر ان کی نسبت ماضی مضارع کے مجموعے کی طرف ہوتی ہے کہ بھئی لم یضرب کس باب سے ہے جی؟ باب ضرب یضرب کہو یا فعل یفعل کہو. گل سمجھیے؟ اے مطلب ہے جی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا جی ہوں اگاں پڑھو. باب سوم. باب سوم صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاعل یفعل جو العلم و دانستن. بس یہ بھی پورا باب ہے. اب عالم یا علاموں کے متعلق ایک قانون ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کس کا؟ یا علم کا. پچھلے جو قانون ہیں وہ سب کے مشترکہ ہیں. اب جو بابوں کے خاص خاص قانون ہیں وہ بیان کرتے ہیں جی. قانون ہر کلمہ حلقی العین کے بروزن فاعلہ باشد سوائے اصل درا سے وجہ خواندن جائز ہے. چنانچہ در شاہدہ شاہدہ شہدہ شہدہ و در فاخذ فاخذ فیخذ فیخذ جائز ہے. و اگر حلقی العین نہ باشد در فعل سوائے اصل یک وجہ و در اسم سوائے اصل 2 وجہ خواندن جائز ہے. چنانچہ در علمہ علمہ و در کتفن 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 جائز ہے. و اگر صورت فاعلہ باشد بغیر اصل درا یک وجہ خواندن رواست چون در واہیا واہیا و در وزن فاعل فاعل و در فعل فعل و در فعول فعل و در فعل فعول خواندن رواست. قانون کلمہ حلقی العین ہو. حلقی العین کون ہوتا ہے؟ جس کے عین کلمہ حلقی الفی میں سے ہوتی 6 میں سے. کلمہ حلقی العین ہو وزن فاعل کا، فاعلہ نہیں رکھنا، لام ساکن کرنا ہے. کلمہ حلقی العین ہو وزن فاعل ہو. کیا ہو؟ کلمہ حلقی العین ہو وزن فاعل ہو. خواہ فعل ہو خواہ اسم ہو. خواہ اصل کے سوا اس میں 3 وجہ پڑھنی جائز ہے. اصل کے سوا اس میں 3 وجہ پڑھنا جائز ہے. ایک شک. کیا ہے؟ ایک شک. ایک شک. شاہدہ شرطیں موجود ہیں کہ کوئی نہیں. فاخذن میں شرطیں لہذا 3 وجہ. شاہدہ کو عین کلمہ ساکن کر کے کیا؟ عین کلمہ ساکن کر کے فا کو کسرہ دے کر. عین کلمہ کو ساکن نہ کریں، فا کو مطابت کے لیے کسرہ دے دے. وہ کس طرح کرنا ہے؟ عین کلمے کو ساکن کرنا ہے. کیا بن گیا؟ اور عین کلمے کو ساکن کر کے فا کلمے کو کسرہ دے دیں. عین کلمے کو ساکن نہ کریں، فا کلمے کو تابع داری عین کی کسرہ دے دیں. اسی طرح فاخذن میں یہ پہلی شک آ گئی. کیا آ گئی یہ؟ چلو جی. کلمہ حلقی العین ہو وزن فاعل ہو اس میں اصل کے سوا 3 وجہ پڑھنی 3 وجہ پڑھنی جائز ہے. اندہ منع کر لو. تھلے کے لکھے ہے کہ ہر کلمہ حلقی العین. اعتراض ہوا از غیر حلقی العین جیسے زاربا. زاربا تو چونکہ فاعل کا وزن ہی نہیں ہے. عالمہ وزن تو فاعل ہے لیکن حلقی العین نہیں، یہ آگے آ رہا ہے. اس طرح اعتراض ہوا از حلقی الفا حلقی اللام سے جیسے امارا قارا، لیکن یہ فاعل کا وزن ہی نہیں ہے جی. کل سمجھیا؟
وزن فاعل کا اعتراض ہوا فاعل نہ ہو، جیسے فعلا فعولا سعالا، ہلکی العین تو ہے، را اوفا ہلکی العین ہے لیکن وزن اچھا جی مراد فاعلہ سے کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ فا کلمہ مفتوح عین کلمہ مکسور ہو، آخر کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اسم ہوگا تو تنوین ہوگی، فعل ہوگا تو مبنی بر فتح ہوگا۔ قانون ہر کلمہ ہلکی العین جو کہ بر وزن فاعل ہو سوائے اصل کے، اس میں 3 وجہ پڑھنی جائز ہیں، جیسا کہ شاہدہ میں شاہدہ شہدہ شہدہ اور فاخذن میں فخذن 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 جائز ہے۔ قانون ہر کلمہ ہلکی العین جو کہ بر وزن فاعل ہو سوائے اصل کے، اس میں 3 وجہ پڑھنی جائز ہے، جیسا کہ شاہدہ میں شاہدہ شہدہ شہدہ اور فاخذن میں فاخذن فخذن فخذن پڑھنا جائز ہے۔ اچھا جی اگر ہلکی العین نہ باشد، اور اچھا جی اگر وزن فاعل کا ہو، وزن لیکن ہلکی العین نہ ہو، تو پھر اگر فعل ہے تو سوائے اصل کے 1 وجہ جائز ہے، اسم ہے تو سوائے اصل کے 2 وجہ جائز ہے۔ کیا کہ جی کلمہ اگر ہلکی العین نہ ہو اور وزن فاعل کا ہو، پہلی شرط نہ ہو دوسری ہو، تو اس میں اگر فعل ہے تو 1 وجہ پڑھنی جائز ہے، اگر اسم ہے تو 2 وجہ پڑھنی جائز ہے۔ آنکھ بابا کلمہ ہلکی العین نہ ہو اور وزن فاعل کا ہو تو اس میں فعل میں 1 وجہ پڑھنا جائز ہے اور اسم میں 2 وجہ پڑھنا جائز ہے۔ مثلا عالمہ ہلکی العین نہیں لیکن وزن فاعلہ کا ہے تو اس میں 1 وجہ جائز ہے، کیا؟ علمہ۔ کاتفن اسم ہے 2 وجہ پڑھنا جائز ہے، کتفن تے کتفن کتفن جائز نہیں ہے، گل سمجھیے کہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ہلکی العین نہ ہو، مراد یہ ہے کہ فا کلمہ مفتوح عین کلمہ مکسور ہو، بہرحال عین کلمہ حرف ہلکی نہ ہو، جیسے عالمہ۔ چلو جی اور اگر ہلکی العین نہ ہو تو فعل میں سوائے اصل کے 1 وجہ اور اسم میں سوائے اصل کے 2 وجہ پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ عالمہ میں علمہ اور کاتفن میں کتفن کتفن جائز ہے۔ اور اگر ہلکی العین نہ ہو تو فعل میں سوائے اصل کے 1 وجہ اور اسم میں سوائے اصل کے 2 وجہ پڑھنی جائز ہے، جیسا کہ عالمہ میں علمہ اور کاتفن میں کتفن کتفن پڑھنا جائز ہے۔ اگر ہلکی العین نہ ہو فعل میں تو فعل میں سوائے اصل کے 1 وجہ پڑھنا جائز ہے اور اسم میں سوائے اصل کے 2 وجہ پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ عالمہ میں علمہ اور کاتفن میں کاتفن کتفن جائز ہے۔ گل سمجھیے؟ اچھا جی اگر فاعل کی صورت بن جائے، کیا بن جائے؟ یعنی 2 کلمے جمع ہوئے تو فاعل کی صورت بن گئی، تو اس کو بھی فعل پڑھنا جائز ہے، اس کو بھی جیسے واہیا کو پڑھنا جائز ہے، والے یضرب کو جائز ہے، سمجھائیے؟ فالے یستجیبولی کو ہے نا قرآن پاک ہے کہ اس کو فال پڑھنا جائز ہے، یہ شکل ہے نا جی، فال فال علیحدہ یستجیبولی علیحدہ۔ چلو جی اور اگر صورت فاعل کی ہو بغیر اصل کے، اس میں 1 وجہ پڑھنی جائز ہے، جیسے واہیا میں واہیا۔ اور اگر صورت فاعل کی ہو بغیر اصل کے، اس میں 1 وجہ پڑھنی جائز ہے، جیسے واہیا میں واہیا۔ اور اگر صورت فاعل کی ہو بغیر اصل کے، اس میں 1 وجہ پڑھنا جائز ہے، جیسے واہیا میں واہیا۔ آگے 1 2 3 4
4 وزن لکھے ہوئے ہیں، ان وزنوں پر جو اسم آئے اس کو اس طرح پڑھنا جائز ہے۔ 4 وزن آگے لکھے ہوئے ہیں، ان وزنوں پر فاعل، فعل، فعول اور فعل، یہ 4 وزن ہیں۔ ان وزنوں پر جو اسم آئے اس کو ایک وجہ اور پڑھنا بھی جائز ہے۔ مثلا فاعل کے عین کو ساکن کر کے پڑھنا، جائز ہے، فعل کے عین کو ساکن کر کے پڑھنا، جائز ہے، تے فعول کے عین کو ساکن کرنا پڑتا ہے، اور فعل کے عین کو ضمہ دے مضموم کر کے پڑھنا، جائز ہے، یہ مطلب ہے۔ بے وزن ہو فاعل کا تو عین کو ساکن کر کے پڑھنا، جائز ہے، وزن ہو فعل کا تو عین کو، وزن ہو فعول کا تو، وزن ہو فعل کا تو عین کو ضمہ دے کر پڑھنا جائز ہے۔ اور فعول کے وزن میں فعل اور فعل کے وزن میں فعل اور فعول کے وزن میں فعل اور فعل کے وزن میں فعول پڑھنا جائز ہے۔ خواندن رواست کا تعلق سب کے ساتھ ہے، شابہ جی۔ اور فاعل کے وزن میں فعل اور فاعل کے وزن میں فعل اور فعول کے وزن میں فعل اور فعل کے وزن میں فعول پڑھنا جائز ہے۔ چلو اور جی، فعل کے وزن میں فعل اور فعل کے وزن میں فعل اور فعول کے وزن میں فعل اور فعل کے وزن میں فعول پڑھنا جائز ہے۔ پہلے کی مثال عددن کو عددن پڑھنا جائز ہے، دوسرے کی مثال ابلن کو ابلن پڑھنا جائز ہے، تیسرے کی مثال اونکن کو انکن پڑھنا جائز ہے، چوتھے کی مثال کفلن کو کوفولن پڑھنا جائز ہے۔ گل سمجھیے؟ اچھا جی، یہ مسئلہ گیا۔ موشی کہہ رہے ہیں صورت فاعل، جان کے صورت فاعل جو ہوتی ہے نا، صورت فاعل وہ 2 قسم ہے، ایک حقیقی ایک غیر حقیقی۔ حقیقی تو یہ ہے کہ فاعل کے تمام حروف اصلی کے مقابلہ میں ہوں، جیسے عالمہ بر وزن فاعلہ، عین فا کے مقابلہ میں، لام عین کے مقابلہ میں، میم لام کے مقابلہ میں۔ اور صورت فاعل غیر حقیقی و نقیزش، اس کی نقیز یعنی غیر حقیقی یہ ہے کہ جو اس طرح نہ ہو، 2 کلمے جڑے ہیں تو صورت بن گئی ہے کیا؟ جیسے باہیا، اس طرح پڑھنا اپنے فاعولا، فاعول پہلا فاعل ہے، اس کے ساتھ آپ نے وہ بھی پڑھا ہے سورۃ الدرال میں کہ اگر شکل ہو فاعل کی اس کو فعل پڑھنا جائز ہے، جیسے واہ ہو واہ کو واہ واہ پڑھنا، وہ بھی ذہن چ رہے جی، واہ ہو واہ کو واہ واہ پڑھنا جائز ہے۔ ایشا بس ہے جی۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو کہتے ہیں فائدہ۔ جان کے اوزان 3 قسم پر ہیں، صرفی، سوری، عروضی۔ وزن صرفی یہ ہوتا ہے کہ حرکتوں کا تقابل بھی ٹھیک ہو، سکنات کا تقابل بھی ٹھیک ہو، اور حروف اصلی زوائد خصوصیت کے ساتھ اسی طرح آئیں، بالکل ذرا فرق نہ ہوئے۔ سمجھ آئیے بھئی؟ زبر دے مقابلے زبر، زیر دے مقابلے زیر، پیش دے مقابلے پیش، سکون دے مقابلے سکون، اصلی دے مقابلے اصلی، اس ترتیب نال جیسے شرائفو بر وزن فعائلو، بالکل فا عین لام مقابلے میں آ رہی ہے، زید زید کے مقابلے میں آ رہا ہے، زبر زیر پیش ہر چیز مقابلے میں آ رہی ہے۔ یہ تو ہم جو صرف کے اندر نکالتے ہیں یہ سارے وزن کیا ہوتے ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں، یہ وزن صرفی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ صرفی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، وزن سوری یہ ہوتا ہے کہ حرکات سکنات کا تقابل تو ٹھیک ہو لیکن اصلی اور زائد کا لحاظ نہ ہو۔ گل سمجھیے؟ جیسے شرائف و بر وزن مفاعل، بر وزن، اب حرکات سکنات تو بالکل برابر ہیں لیکن زائد اصلی کا لحاظ ہے، کیونکہ ادھر شروع میں شین فا کلمہ ہے، ادھر شروع میں میم ہے جو فا کلمہ نہیں ہے، کہ ہے ایشا بس ہے۔
جمع منتحل جموع کے وزن صرفی 10 ہے جو آپ نے پڑھے ہیں، اور سوری 2 ہیں مفاعل و مفاعیل. جمع منتحل جموع کے وزن صرفی اور وزن سوری ان کے کون سے؟ مفاعل و مفاعیل. اس لیے مشہور یہ ہے کہ جمع منتحل جموع کے 2 وزن ہیں، مفاعل و مفاعیل. ویسے صرفی وزن ان کے 10 ہے، کیونکہ ہر چیز کا جب تقابل کریں گے. تیسرا وزن ہے عروضی، یہ جو شعروں میں ہوتا ہے کہ حرکات سکنات کا مقابلہ مطلقاً صرف حرکت متحرک کے مقابلے میں متحرک، ساکن کے مقابلے میں ساکن، لیکن حرکتوں کی خصوصیت کا لحاظ نہیں. زبر کے مقابلے میں زیر آ جائے، زیر کے مقابلے میں آگے پیش آ جائے، حرکتیں ہیں. اور اصلی اور زیادہ کا بھی لحاظ نہ ہو. جیسے کہ شعروں کے اندر شریف ان کا وزن ہے فعول. شریف حرکتیں پوری ہیں کہ نہیں؟ حرف بھی پورے ہیں جی، لیکن خصوصیتیں نہیں ہیں. خصوصیتیں نہیں ہیں. 3 قسم دے وزن ہوندے ہیں جی. چلو آگے بھائی. قانون ہر باب کے ماضی او مکسور العین باشد و مضارع او مفتوح العین بود، یا در اول ماضی او حمزہ وصل یا تائے زائدہ متردہ باشد. در مضارع معلوم او غیر اہل حجاز حروف عطین را بغیر یائے حرکت کسرہ میں دہن جوازن، و در مضارع ابا یا ابا یائے را خاصتاً ہم. چونکہ باب چل رہا ہے آگے کون؟ عالم یعلم چل رہا ہے نا. عالم یعلم، عالم یعلم کا ایک اور قانون بیان کرتے ہیں. چونکہ اس میں تا لاموں کو تے لاموں پڑھنا جائز ہے، اس کا قانون بیان کرتے ہیں. تو پھر جو قانون ہوتا ہے وہ سارا بیان ہوتا ہے، جتنے بابوں کو شامل ہے سارے آ جائیں. قانون یہ ہے جی حضرات کہ ہر باب جس کی ماضی مکسور العین ہو یعنی فاعلہ، کیا؟ اور مضارع اس کا مفتوح العین ہو کی یا فالو. تو یہ 6 بابا جو کنے باب نے کیڑا؟ مطلب کہ بھی کہندا قانون ہے اے جڑا پہلا حصہ 6 باباں وچوں صرف ایک باب دا. کیڑے باب دا؟ ماضی مکسور العین تے مضارع مفتوح العین کنے باب نے؟ کیڑا؟ اے مطلب ہے ایک صورت یا ہن اگلے باباں دی باری ہے، یا اس کی ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی ہو، یا اس کی ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی ہو. 2 صورتیں، یا اس کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو بھی زائدہ فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، متعارضہ پورے باب وچ نال ٹردی رہے، پورے باب وچ چھڈے نہ یاری. کرنا کیا ہے جی ان بابوں کو؟ کرنا یہ ہے کہ ان کے مضارع معلوم میں اہل حجاز کے سوا، ان کے مضارع معلوم میں حروف عطین کو یا کے سوا تا الف نون کو حرکت کسرے کی دے کر پڑھنا جائز ہے. اور خاص کر کے ابا یا ابا جو باب ہے اس میں یا کو بھی حرکت کسرے کے دے کر پڑھنا جائز ہے. یہ قانون آنکھو شابا. قانون یہ ہے کہ ہر باب کی جس کی ماضی مکسور العین ہو یعنی کہ کون اور مضارع اس کا، اور مضارع اس کا مفتوح العین ہو یعنی کہ فاعلہ یفعلو، یا اس کی ماضی کے اول میں حمزہ وصل ہو، یا تائے زائدہ متعارضہ ہو، یا اس کی ماضی کے شروع میں، یا اس کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو. شاباش. حکم یہ ہے کہ غیر اہل حجاز اس کے مضارع معلوم میں یا کے سوا باقی جو 3 تا الف نون ان کو حرکت کسرے کے دے کر پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے. اور ابا یا ابا کے مضارع معلوم میں بھی یا کو بھی ابا یا ابا میں یا کو بھی حرکت کسرے کے دے کر پڑھنا جائز. چلو ہر باب کے ماضی اس کی مکسور العین ہو اور مضارع اس کا مفتوح العین ہو، یا اس کی ماضی کے اول میں حمزہ وصل یا تا زائدہ متعارضہ ہو. تے کرنا کیے اس کے مضارع معلوم میں جڑے 3 نے 3 ان کے مضارع معلوم میں سوائے اہل حجاز کے حروف عطین کو بغیر یا کے
کسرے کی دیتے ہیں جوازن، اور ابا یا ابا کے مضارع میں یا کو بھی خاص کر کے مانا کرو۔ قانون ہر باب کے ماضی اس کی مکسور العین ہو اور مضارع اس کا مفتوح العین ہو، یا اس کی ماضی کے اول میں حمزہ وصل یا تائے زائدہ متحدہ ہو، شابو تو اس کے مضارع معلوم میں اہل حجاز کے سوا حروف عطین کو یا کے بغیر حرکت کسرہ کی دیتے ہیں جوازن، اور ابا یا ابا کے مضارع میں یا کو بھی خاص کر کے۔ مکسور العین خارج ہو گیا، زاربا ناصرا مانا شارفا، مفتوح العین ہو مضارع خارج نکل گیا، یحسب یضرب ینصر یشرف، یہ نکل گئے۔ اچھا جی، یا اس کی ماضی کے اول میں حمزہ وصلی ہو، مثال بینستور لکھی، خارج ہو گیا اکراما کیونکہ اس کا حمزہ قطعی ہے۔ تا زیدہ متعارضہ ہو، زیدہ ہو اس سے تابع یتبع نکل گیا کیونکہ یہ زیادہ نہیں ہے جی، متعارضہ ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، نیچے ماضی لکھی ہوئی ہے مضارع تقطعت نہ تقطعت، اس کے شروع میں بھی تا زیادہ آ جاتی ہے، تا تقطعت، تشابہت ماضی کو تا تشابہت پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو دوسری تا ماضی کے اوپر آئی ہوئی یہ متعارضہ نہیں ہے، یہ ویسے پڑھی جاتی ہے بعض صیغوں میں، بات سمجھیے، لہذا اس کو حرکت کسرے کے نہیں دے سکتے۔ کیڑی تقطع مضارع میں تو آئے گی تقطع یا تقطع ہوتے تقطع ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ماضی پر بعض دفعہ دوسری تا آ جاتی ہے۔ تقطعت پر کس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اور تشابہت کو یہ تا زیادہ ہے، لیکن متعارضہ نہیں ہے، صرف ماضی کے صیغوں میں ہے، پورے باب میں نہیں ہے، لہذا اس کو نہیں حرکت کسرے کی دینی۔ مضارع معلوم میں یہ کرنا ہے سوائے الحجاز کے، وہ کون ہے سوائے الحجاز کے؟ بنی قیس، ربیہ اور ان کے جو قریب رہنے والے لوگ ہیں مجاورین۔ اچھا جی، حروف عطین کو تینوں کی مثالیں ترتیب وار لکھی ہوئی ہیں، تے لامو اے لامو نے لامو تک تاسبو اک تاسبو نک تاسبو تین سارے فو ان صارفو نن صارفو تیتا صرفو تیتا زاربو تیتا دخرجو، کہتے ہیں آگے سارے سیگے ساتھ جوڑ لیں آپ اس کے، گل سمجھیا؟ اچھا ہوتے کی لکھے تا زیادہ متردہ، یعنی باب تفاعل 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 میں یہ تین باب ہیں جن میں تا زیادہ متردہ ہوتی ہے کہ کوئی نہیں۔ اچھا جی، وتائے این ہر سے ابواب را زیادہ متعارضہ اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ ہے کیونکہ حرف اصلی کے مقابلے میں نہیں ہے، اور متعارضہ مطلب ہے قیاسی ہے، کیا ہے؟ بس ہر ثلاثی مجرد سے جو بھی باب بنائیں گے اس وزن پر تو اس کے شروع میں خام خطا لائیں گے کہ کوئی نہیں لائیں گے، یہ مطلب ہے کہ یہ قیاسی ہے کہ جو بھی باب تفاعل 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 کے وزن پر آئے گا اس کے شروع میں خام خطا آئے گی تب ہی وہ بنے گا جی، گل سمجھیا؟ اچھا جی، بغیر یا کے یا کو حرکت کسرے کیوں کہتے ہیں؟ اگر یا کو بھی دے نا تو یا دو کسرے ہے، اوپر کسرہ آ جائے گا تو لائن لگ جائے گی، یہ لامو پڑھیں گے نا یہ لامو تو گویا تین کسرے، گویا تین کسرے۔ اے کہ صرف میں ہے تو یکتا، اے لم وقف کر کے بغیر امر کے بتا مثبت معلوم لامو ہے نا، حرکت کسرے دی دیو کی اے لامو، تو آخر جب وقف کر دو کی بنے اے لم، کیسے شعر بنائے نے؟ اے کہ در صرف گشتائی یکتا، اے لم را بغیر امر نما،